السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ کل جو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس میں ہم نے آپ کے سامنے دلیلوں کی روشنی میں یہ بتلایا تھا کہ جو ہم لوگ روزہ رکھنے کا آغاز کرنے کے لیے سحری کھاتے ہیں، سحری میں برکت ہے، اور سحری کھانا انتہائی فضیلت والا عمل ہے، بلکہ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جو لوگ صبح میں سحری کھاتے ہیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے ان کے لیے رحمت و برکت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ کل ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ جو ہم لوگ سحری کھاتے ہیں اور سحری کھا کر کے روزہ رکھتے ہیں، تو ہمارے روزہ رکھنے میں اور اہل کتاب یہودی اور عیسائی لوگوں کے روزہ رکھنے میں سحری کھانے کا ہی فرق ہے، کیونکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سحری کھانے کا حکم دیا ہے، جبکہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی لوگ سحری نہیں کھایا کرتے تھے۔ آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے یہ بتلائیں گے کہ سحری کھانے کا وقت کون سا ہے، چونکہ اس سلسلے میں بہت سارے احباب بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں، بہت ساری باتیں آتی رہتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ رات کو جو ہم سحری کے لیے بیدار ہوتے ہیں، رات کو سحری کے لیے جس وقت بیدار ہوتے ہیں، اس وقت سے لے کر کے فجر کے طلوع ہونے تک، صبح صادق کے طلوع ہونے تک سحری کا وقت رہتا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں بیان فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ کھاتے پیتے رہو، تم لوگ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ رات کا سیاہ دھاگا، صبح کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے بالکل واضح ہو جائے۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، تم لوگ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگا سے بالکل واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صحیح البخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1916 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1090، اور اس کے علاوہ حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر روایت ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت کریمہ کا ٹکڑا نازل فرمایا، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یعنی تم لوگ رات میں کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے بالکل واضح ہو جائے۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دو دھاگا لے لیا، دو دھاگا، ایک وائٹ رنگ کا دھاگا لیا، سفید دھاگا لے لیا، اور دوسرا بلیک یعنی سیاہ دھاگا لے لیا، اور دونوں دھاگوں کو اپنے تکیے کے نیچے ڈال لیا۔ رات میں دیکھ رہا تھا کہ کب سفید دھاگا جو ہے وہ سیاہ دھاگا کے مقابلے میں چمکنے لگے۔ ابھی ہمارے ہاں لائٹ ہے، بہت کچھ جلتا رہتا ہے، کبھی بھی ہم لوگ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے راتوں کو لوگ چراغ جلا کر کے رات گزارتے تھے، اور رات میں سوتے وقت چراغ کو بجھا دیا کرتے تھے، بالکل اندھیرا رہتا تھا۔ تو اس اندھیرے میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اپنے تکیے کے نیچے دو دھاگا رکھ لیا، ایک وائٹ رنگ کا دھاگا اور دوسرا بلیک رنگ کا دھاگا۔ اب رات میں وہ کھا پی بھی رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وائٹ دھاگا دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے، وہاں تو اندھیرا تھا۔ طلوع فجر تو جانتے ہی ہیں، طلوع فجر وہ وقت ہوتا ہے جس کو صبح صادق کہتے ہیں، جس وقت فجر کی نماز کے لیے مؤذن اذان دیتے ہیں، وہ طلوع فجر کا وقت ہے، اسی کو کہتے ہیں صبح صادق۔ تو وہ رات میں ساری رات انتظار کرتے رہے، دیکھتے رہے کہ وائٹ دھاگا دکھے گا کہ نہیں دکھے گا۔
فجر کے وقت تک دھاگا نہیں دکھا۔ صبح میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ساری بات کا ذکر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم لوگ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا بلیک دھاگے سے بالکل واضح ہو جائے، اس کا مطلب دھاگا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب رات کی تاریکی ہے اور صبح صادق کی سفیدی ہے۔ دیکھیے، دو صبح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، جو کائنات کا نظام ہے اس میں دو صبح ہے۔ ایک صبح ہے صبح کاذب اور دوسری صبح ہے صبح صادق۔ صبح کاذب کے وقت بھی ایک وائٹنس نکلتا ہے، لیکن وہ وائٹنس جو ہوتا ہے وہ پورے آسمان پہ چھایا ہوا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک جگہ پہ بالکل اس طرح سے اٹھتا ہے جیسے بھیڑیے کی دم کیسے اوپر جاتی ہے ویسے ہی وہ وائٹنس اٹھتا ہے۔ بظاہر لگے گا کہ صبح ہو رہی ہے، لیکن وہ صبح نہیں ہوتی ہے بلکہ چاروں طرف سیاہ تاریکی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں بلیک دھاگا۔ اور ایک ہوتا ہے صبح صادق۔ صبح صادق کے وقت آپ غور و فکر کریں گے، یا جو پرانے زمانے سے لوگ غور و فکر کرتے آئے ہیں، صبح صادق کے وقت پورے افق پہ بالکل وائٹ سفیدی رہتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما ذالک سواد اللیل و بیاض النہار، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سفید دھاگا بلیک دھاگے سے بالکل واضح ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کی تاریکی اور رات کی تاریکی سے صبح کی بالکل سفیدی، اور وہی ہے طلوع فجر کا وقت، جس وقت مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں۔ آج بھی آپ انٹرنیٹ پہ جائیے، گوگل پہ جائیے اور آپ وہاں پہ ٹائپ کیجئے یا وائس کیجئے وہاں پر کہ طلوع فجر کا یونیورسل اوتھینٹک ٹائم، آپ کو فوراً وہاں پر لکھ کے آ جائے گا طلوع فجر کا۔ ویسے ہی سن رائز کے بارے میں بھی آپ بولیں گے وہاں پر لکھ کر کے آ جائے گا اوتھینٹک، لوگوں کا بناوٹی نہیں، اوتھینٹک آپ لکھیں گے وہاں پر آپ کو ٹائم پتہ چل جائے گا کہ طلوع فجر کا وقت کون سا ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے آج صبح میں جو وقت ہوگا 5:07 پہ 5:07 پہ طلوع فجر ہو جائے گا، اور اس سے پہلے سحری ختم کر لینا ہے۔ سامعین کرام دیکھیے، ایک اور حدیث ہے جس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1919 یعنی 1919 نمبر کی روایت ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ رات میں ہی اذان دے دیا کرتے تھے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال اگر اذان دے دے تو بھی تم لوگ کھاتے پیتے رہو۔ کب تک؟ جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے دیں، کیونکہ ابن ام مکتوم طلوع فجر کے وقت ہی اذان دیتے تھے۔ دیکھیے اس حدیث کا جو مفہوم ہے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آج بھی ان علاقوں میں جن علاقوں میں سنت پہ عمل ہوتا ہے، یہ بناوٹی سنت نہیں جو آج کل ہمارے علاقوں میں لوگ ڈھنڈھوڑا پیٹتے ہیں سنت پر عمل کرتے ہیں، نہیں، وہ سنت پر عمل نہیں ہوتا ہے، وہ بنائے ہوئے باتوں پر عمل ہوتا ہے۔ جن علاقوں میں سنت پر عمل ہوتا ہے وہاں پر سحری کے لیے الگ سے اذان دی جاتی ہے، اور فجر کی اذان کے لیے، فجر کی نماز کے لیے الگ سے اذان دی جاتی ہے۔ جو لوگ سعودی عرب میں وقت گزار کر کے آئے ان کو اس بات کا تجربہ ہوگا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 2 اذان ہوا کرتی تھی۔ ایک اذان دیتے تھے بلال بن رباح حبشی رضی اللہ عنہ، جو رات کی تاریکی میں ہوتا تھا، جو سحری کھانے کے لیے ہوتا تھا، اور دوسری اذان دیتے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی ہیں وہ دیتے تھے، اور وہ کس چیز کے لیے دیتے تھے؟ فجر کی نماز کے لیے دیتے تھے۔ تو جب بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کھاتے پیتے رہو۔ کب تک؟ جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے دے، کیونکہ ابن ام مکتوم طلوع فجر کے لیے اذان دیتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ سحری کا جو اوتھینٹک ٹائم ہے، رات میں جب آپ اٹھیں گے سحری کے لیے بیدار ہوں گے، اس وقت سے لے کر کے فجر کی جو اذان طلوع فجر کے وقت ہوتی ہے اس وقت تک جو ہے ٹائمنگ ہے سحری کا۔ ابھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سحری کا ٹائمنگ ہوگا اور اس کے بعد 10 منٹ کے بعد اذان دیں گے، یہ سب بناوٹی باتیں ہیں۔ اگر واقعی جو ٹائم آپ نے سحری کا رکھا ہے کہ وہاں پر سحری اینڈ کرنا ہے، بس اسی وقت اذان دے دیے، یہ 10 منٹ کی جو ٹائمنگ ہے یہ اپنی طرف سے بناوٹی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، ایک بھی حدیث نہیں دے سکتے ہیں۔
ایک بھی حدیث نہیں دے سکتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو اتباع ہو رہی ہے سنتوں کی نہیں، سنتوں کی اتباع نہیں ہو رہی ہے، یہ اپنے من مانی باتوں کی اتباع ہو رہی ہے۔ اگر سنت کی اتباع ہے، ایک حدیث لائیے، سب سے پہلے میں عمل کروں گا اس کے اوپر۔ دیکھیے، اپنے وقت ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا نام ہے حافظ ابن حزم رحمہ اللہ۔ علمی دنیا میں ان کا جو مقام ہے وہ بلند ترین علماء اور ائمہ کے مقابلے میں ان کا نام ہے۔ حافظ ابن حزم الاندلسی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے المحلی بالآثار، والم نمبر 6، پیج نمبر 342، مسئلہ نمبر 756۔ وہاں پہ حافظ ابن حزم لکھتے ہیں کہ چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، جب تک کہ طلوع فجر مکمل طور پر واضح نہیں ہو جائے تب تک روزہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ جب تک طلوع فجر مکمل طور پر واضح نہیں ہو جائے روزہ لازم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب آگے وہ خود کہتے ہیں کہ جب تک یہ واضح نہ ہو آپ کھا بھی سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں، اور دوسری جو ضروریات ہیں اس کو بھی پوری کر سکتے ہیں۔ جب طلوع فجر واضح ہو جائے گا اس کے بعد سے سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ سحری کا وقت تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ابھی سحری کے بارے میں کچھ اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔